آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر، دو بھائی، مصر گئے کاروبار کے لیے. تو واپس آ کر کے اپنے ابا جی سے کہنے لگے ابا جی اللہ نے بڑی مہر کر دی، بڑا منافع ہوا. تو وہ جو آپ کے چچا ہے نا مصر کے گورنر، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ابا جی نو قائل کر رہے ہیں جس طرح ہم نہیں آ کے اپنے ابا جی کو قائل کرتے وہ فلانا آپ کا دوست ہے تو اس نے میری مدد کی. اب یہی رنگ آپ کے بچوں نے اختیار کیا. حضرت عمر پاک سے کہنے لگے وہ جو آپ کے دوست تھے مصر کے گورنر، انہوں نے ہماری نا مدد کی ہے، ہمیں مال دیا کہ بیچو، اور پھر لوگوں میں ہماری تعارف بھی کروایا کہ یہ امیر المومنین عمر پاک کے، یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں. انہوں نے ہماری تشہیر بھی کی، ہمارا تعارف بھی کروایا، مال بھی دیا اور ہماری مدد بھی کی. اب حضرت عمر یہاں پہ کہنے لگے سب کی سارے قافلے کی یا صرف تمہاری کی؟ کہنے لگے ابا جی صرف ہماری کی. حضرت عمر جلال میں آگے تمہاری کیوں کی؟ سارے قافلے کی کیوں نہیں کی؟ تمہاری کیوں مدد کیوں کی؟ وہ حضرت عمر فرمانے لگے تمہاری مدد نہیں کی اس نے امیر المومنین کے بیٹے کی مدد کی تاکہ وہ امیر المومنین کو اپنے حق میں نرم کر سکے. لہٰذا جتنا مال تم لے کے گئے تھے، جتنی تمہاری راس تھی اتنا مال سائڈ پہ کر لو، باقی سارا مال بیت المال میں جمع کراؤ. آج ہم اپنے بیٹوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ پتر حلال دا کما رہے ہیں کہ حرام دا کما رہے ہیں. لوگوں نے تونا لا کے کما رہے ہیں، پیسے کے چوٹ فراڈ کر کے کما رہے ہیں. یہ دیکھو حضرت عمر پاک کی سیرت، بیٹا مال کما کے آیا. کیا ہم تو اپنے بچے کو تھپکیاں دیتے ہیں، کیا بات ہے جناب، لاکھ روپیہ پایا سی تو 10 لاکھ کر لے ہیں. یہ بھی تو پوچھو نا حرام کا کہ حلال کا. پھر کہتے ہو بیماری کہاں سے آ گئی، پھر کہتے ہو ازمائشیں کہاں سے آ گئی، پھر کہتے ہو قحط کہاں سے آ گیا. آج کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بل بڑے زیادہ آ گئے ہیں. جی ایسا نہیں، بل بڑے زیادہ آ گئے ہیں. کبھی ہم نے یہ پوچھا اپنے بچوں سے حلال کا کما رہے ہو کہ حرام کا کما رہے ہو؟ پھر جیسے تم ہو تو پھر تمہارے حکمران بھی ویسے ہی آیا کریں گے، جیسے تم ہو تو پھر ویسے ہی حکمران آیا کریں گے. آؤ نہ پھر ایک حکمران ہو، عمر پاک کی بھی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ کے ایک گورنر تھے حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کو گورنر پر مقرر کیا تھا. اب ذرا دیکھیے یہ وہی صورتحال ہے جو آج ہمارے ملک کی صورتحال ہے. آپ کو اس میں رنگ نظر آئے گا. میں کسی پارٹی کو کسی بندے کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، بس آپ بھی سمجھدار ہیں، سمجھ جائیے گا. حضرت موسیٰ اشری کو نا تحفے آنے لگے. ہمارے وزیروں کو بھی تحفے آتے ہیں اور وہ ان کے ہی ہو جاتے ہیں. بات سمجھیں آپ میری؟ یعنی امریکہ نے آپ کے وزیر خزانہ کو تحفہ دیا تو پھر وہ وزیر خزانہ کا تحفہ ہے. اگر وزیر اطلاعات کو تحفہ دیا تو پھر اسی کا تحفہ ہے. ادھر دیکھو حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے تعینات کیا گورنر پر. تحفے تحائف آنے لگے. وہ کسی نے اطلاع دیجی کہ ان کو تو تحفے بڑے آتے ہیں، ان کے بڑا ٹھاٹ باٹ ہے، بڑا سونا لباس پہننے لگے ہیں. پہلے ٹاٹ کا لباس تھا، پیبند لگے ہوتے تھے، اور اب چونکہ گورنر ہی مل گئی ہے تو اب بڑا شاہانہ لباس ہے. کیا بات ہے جناب ان کی. حضرت عمر نے طلب کر لیا، آؤ بھی ذرا ساتھ دینا. آپ کو سنا ہے کہ تحفے تحائف آنے لگے ہیں. جی وہ تو مجھے تحفے تحائف میرے یاروں نے، وہ فلاں کا مشیر تھا تو اس نے دیا، فلاں وزیر تھا اس نے مجھے تحفہ دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، ذرا توجہ سے سنیے گا. وہ فرمانے لگے تحفے تجھے نہیں آئے، تیری گورنری کو آئے ہیں. تحفے تیری گورنری کو آئے ہیں، تجھے تحفے نہیں آئے. لہٰذا یہ شاہانہ لباس اتاریے، جا کے وہ سامنے اونٹ اور بکریاں کھڑیاں جا کے چرائیے. حضرت موسیٰ اشری نے تھوڑی سی آر محسوس کی، دقت محسوس کی کہ اب گورنری چھوڑ کے مجھے چرواہا بننا پڑے گا. حضرت عمر پاک نے جب وہ تیور دیکھے تو کہنے لگے آپ کے باپ دادا بھی یہی کام کیا کرتے تھے، آج آپ کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے. جا کے وہ چرائیے، جا کے بکریاں، جا کے اونٹ چرائیے. 3 مہینے تک آپ بکریاں چراتے رہے. کسی پہرنے میں نا کسی پہر پہ حضرت عمر 3 مہینے کے بعد گئے. آپ بکریاں چرا رہے تھے، حضرت موسیٰ اشری بکریاں چرا رہے تھے تو عصا کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بکریاں چر رہی ہیں. چپکے سے آ کے نا پاس آ کے بیٹھ کے حضرت عمر پاک کہنے لگے اب تو نہیں تحفے آتے تجھے، اب تو نہیں تجھے تحفے آتے. نہیں امیر المومنین اب تو تحفے نہیں آتے. تو امیر المومنین فرمانے لگے تو پھر سمجھنا اس بات کو، اگر اللہ نے اقتدار دیا تو اللہ حساب بھی بڑا کڑا لے گا. آج لوگوں کو پتہ نہیں کس قسم کے ٹیکسوں میں پھنسا کے، کس قسم کی بے فضول قسم کی آپ مہنگائی، مصنوعی مہنگائی کر کے لوگوں کا آپ خون نچوڑتے ہیں.
جس اللہ نے تجھے اقتدار دیا ہے ان قریب وہ بڑا شدید عذاب بھی دے گا۔ اور یہ وہی عمر ہے جو کہتے ہوتے تھے کہ اگر میرے دور حکومت میں کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا اللہ نے مجھے اس کا بھی حساب پوچھنا ہے تو میں کیا حساب دوں گا۔ آج کے ہمارے حکمران شاید بھول گئے کہ یہ عنقریب حساب ہونے والا ہے، عنقریب ہم نے مرنا بھی ہے۔ تو یہ اتنا احتساب حضرت موسیٰ عشری کی بات چلی تو ایک اور بات کے آپ کے ہدیہ کرتا چلوں۔ حضرت موسیٰ عشری کو وزیر خزانہ بنایا گیا، تو حضرت عمر پاک کا یہ قول تھا، یہ حکم تھا کہ ہفتے سے پہلے جتنا بھی مال خزانہ جمع ہوگا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کتنا چاہے تھوڑا جا کہ تو اچھی بولو نا، یہ جتنا مال مسلمانوں کا ہے کہ کس میں تقسیم ہو جائے، نہیں مینوں آواز ذرا کٹ، غریباں جو ونڈ دیو۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں اکٹھا ہی غریباں کو کرنا ہے، ہمارے حکمران ٹیکس ہی غریبوں پہ لگاتے ہیں۔ دیکھو نا جا کے سرکاری ملازموں کی کتنوں کی بجلی فری ہے، کتنوں کو مراعات مل رہی ہیں۔ 25,000 روپیہ تنخواہ لینے والا، 20,000 کی تنخواہ لینے والا، اس بیچارے کو 40,000 کا بل آ گیا۔ اور یہ دیکھو نا حضرت عمر پاک کا احتساب دیکھو، اب یہ احتساب دیکھیے۔ حضرت موسیٰ عشری وزیر خزانہ ہے، حضرت عمر پاک کا یہ حکم ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جتنا مال اکٹھا ہوا سارا غریبوں میں تقسیم کر دو۔ آپ صفائی کر رہے تھے اس کمرے کی، سارا مال آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ 1 دینار کسی کونے میں پڑا مل گیا، کتنا جی؟ 1 دینار۔ حضرت عمر پاک کا فرمان یہ تھا کہ 1 آدھ دینار ملے نا تو وہ آپ اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر دیا کرنا، وہ تمہارا۔ تو آپ نے وہ 1 دینار پکڑا، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا جا پتر چاچے والوں گفٹ لائے، چاچے والوں ہم کہہ دیتے نا چاچے والوں تحفہ لو جی نظرانہ لو۔ اب حضرت عمر پاک کا بیٹا وہاں سے دینار لیا تو سیدھا حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا جی یہ میرے چچا ابو موسیٰ عشری نے دی ہیں۔ حضرت عمر پاک نے حضرت موسیٰ عشری کو بلا لیا۔ آپ کہنے لگے، حضرت موسیٰ عشری سے کہنے لگے موسیٰ میں تو تجھے اپنا دوست جانتا تھا، تو میرا ہی دشمن نکل آیا، تو نے میرے بیٹے کو پیسے پہ لگانا شروع کر دیا، تجھے اور کوئی گھر نہیں ملا تھا برباد کرنے کو۔ یار میں کہتا ہوں پیسہ تک کسے اچھا نہیں لگتا۔ یہاں پہ سیرت کا باب دیکھیے، حضرت عمر پاک اپنے بیٹے کو 1 دینار پر ڈانٹ رہے ہیں، اور کسے ڈانٹ رہے ہیں؟ وزیر خزانہ صاحب کو۔ تو ساڑھے خزانے کا تو حال ہی مندہ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ وہ پتہ لگتا ہے جی کہ وہ سارا کچھ سوئس بینک میں چلا گیا، سوئٹزرلینڈ چلا گیا، لندن کے فلیٹوں میں چلا گیا، اور ہمارا غریب ہے کہ پستہ ہے اور پستہ ہی چلا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھو حضرت عمر پاک کی۔ اور ایک اور بڑا عجیب پہلو، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منشی رکھا ہوا تھا، کاتب کہتے تھے اس کو، جنہوں پر اسسٹنٹ کہنے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب تم لکھ لیا کرو۔ تو حضرت عمر پاک نے وہ صاحب مانگا ایک صوبے کا، تو حضرت موسیٰ عشری فرمانے لگے جی کہ وہ مسجد نہیں آ سکتا، وہ مسجد نہیں آ سکتا کیونکہ وہ عیسائی ہے تو وہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر پاک نے جلال فرمایا، آپ کہنے لگے کہ جب تم ان لوگوں کو جنہیں اللہ دور کرتا تم نزدیک کیوں کرتے ہو؟ تم نے غیروں کو عہدے دینے شروع کر دیے، تم نے اسلام میں جو مسلمان کی جو حیثیت ہے تم نے ان کو دور کر کے عیسائیوں کو عہدے دینے شروع کر دیے۔ آج دیکھو نا پھر ہم نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور کافروں کو عہدے دیے۔ فلسطین میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں کہ نہیں کاٹے جا رہے ہیں؟ کشمیر میں مسلمان مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ہیں؟ برما میں بچیوں کا قتل عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جب ہم نے یرانے لگا لیے یہودیوں کے ساتھ، رب تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو دور کرو۔ یہودی اور نصارہ مسلمانوں کے دوست کبھی، یہ میرا قول نہیں، یہ تو قرآن مجید کی بات ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب رب جن کو دور کرتا ہے، حضرت عمر پاک فرمانے جب رب جن کو دور کرتا ہے تم قریب کیوں کرتے ہو؟ تم نے غیروں کو عہدے دیے، تو پھر دیکھو مسلمانوں کا آج حال کیا ہے۔ آج ہمارے یرانے بھی عیسائیوں کے ساتھ، آج ہمارے یرانے بھی یہودیوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہم نے یرانے لگا لیے۔ وہ دیکھو نا افغانستان والے، انہوں نے کک آؤٹ کیا امریکہ کو، آج ان کی معیشت مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اسی تہاڈے کو لے کے کھانے ہیں۔ امریکہ کو انہوں نے تڑی لگا دی، اسی تہاڈے کو لے کے کھانے ہیں۔ تو تسی تو ویلا یاد کرو جی جدوں اسی تہانوں اتوں کڈیا سی، بھائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔